بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، مسئلہ ابی طالب پر حنیف قریشی صاحب کی تردید کا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو کے دو حصے آپ نے سماعت فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم قریشی صاحب کو اور دیگر جو ان کے ہم خیال ہیں مترفضہ، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ابی طالب پر ہمارے اصل دلائل کیا ہیں۔ یعنی کبھی وہ تفسیر جیلانی کو لے کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ہدایہ کی روایت کے حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے پر انصاف کے ساتھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کے جو اصل دلائل ہیں ان کی طرف غور فرمائیں۔ تو سامعین مکرم، اس موقع پر جو قرآن مجید کی آیات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے نقل فرمائیں، ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کی 3 آیات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے کفر ابی طالب پر بطور دلیل پیش فرمائیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 26 ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس موقع پر فقط قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اس کے تحت تمام مفسرین کے اقوال نہیں، فقط وہ مفسرین جنہوں نے لفظ اجماع بولا یا جمہور بولا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ اہل سنت و جماعت کا کتنا مضبوط موقف ہے اور کتنا مستند موقف ہے۔ قریشی صاحب کا اپنے ہم خیال سامعین کے سامنے یہ کہہ دینا، منکر روایتیں نبی کے چاچے کے خلاف پڑھتے ہو، مجہول روایتیں پڑھتے ہو، مستند روایتیں پڑھتے ہو، مضطرب روایتیں پڑھتے ہو، مندرج روایتیں پڑھتے ہو، ادراج کلام تم پڑھتے ہو کہ تم مندرج روایتیں پیش کرتے ہو اور مضطرب روایتیں پیش کرتے ہو، اندراج کلام کرتے ہو۔ یہ اپنے ہم خیال سامعین کے سامنے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ وہ واہ واہ کرنے والے ہیں، رفظ کے خیال سے ان کے ذہن آلودہ ہے۔ تو جس وقت تحقیق کی بات آئے گی اور اہل حق کے سامنے ان کو بیٹھنا پڑے گا تو اس وقت یہ تقریری چٹکلے نہیں چلیں گے بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ تو سامعین مکرم، سب سے پہلا حوالہ آیت اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اس کے تحت تفسیر نصفی میں جو قول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں قال الزجاج اجمع المفسرون على انها نزلت فی ابی طالب، یہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد تفسیر بیضاوی میں بھی یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اس کے تحت والجمہور علی انہا نزلت فی ابی طالب، یہ جمہور کا موقف ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ کے تحت فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی انہا نزلت فی ابی طالب، مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ ایسے ہی شارحین حدیث نے بھی اس مسئلہ کو بیان کیا، تو شرح نووی میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں فقط اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ تو سامعین مکرم، اس بات سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کا کتنا یہ مضبوط موقف ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اور تو اور قریشی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا بھی میں حوالہ دکھا دیتا ہوں، یہ تفسیر کمی ہے ایرانیوں کی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ کے تحت اس نے بھی اس بات کو لکھا، وَأَمَّا قَوْلُهُ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ نَزَلَتْ فِی أَبِی طَالِبٍ، یہ علی بن ابراہیم کمی ہے اور ان کی 3 صدی ہجری کا یہ مفسر ہے۔ تو قریشی صاحب، یہ تو آپ کے بڑے بھائیوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہو، یعنی کتنا ہمارا مضبوط موقف ہے۔ تو ہماری گزارش ہے قریشی صاحب اور ان کے ہم خیال جتنے بھی مفکر ہیں کہ اگر تم اس مسئلہ پر دلائل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو دلیل ہے قرآن مجید کی آیات، پھر مفسرین کے اقوال، پھر ان اقوال میں بھی جو قوت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دلائل پیش کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میدان فتح کر رہے ہیں، میدان مار رہے ہیں۔ یہ جس وقت ٹولہ حملہ کرتا ہے اکابر امت پر اور تان کرتا ہے پوری امت کے اکابر پر، تو ان کو جواب دینے کے لیے جو دلائل میں جو خیانت کرتے ہیں تو ان کی خیانت کو عوام کے سامنے لانے کے لیے پھر اس مسئلہ کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی مسئلہ ابی طالب کی گفتگو کے آخر میں قریشی صاحب نے عجب پینترا بدلا اور کہتے ہیں
تمہاری زندگی کا یہی مشن رہ گیا کہ حضور کی اہل بیت کے خلاف باتیں کرو، حضور کے چچاؤں کے خلاف باتیں کرو. اور سنیو، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں آل نبی کی نوکری لکھی ہے جناب کہ تمہاری زندگی کا مشن یہ رہ گیا ہے کہ تم حضور کی اہل بیت کے خلاف باتیں کرو، حضور کے چچاؤں کے خلاف باتیں کرو. قریشی صاحب افسوس ہے آپ پر کہ آپ مسئلہ ابی طالب کو اہل بیت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور ابو طالب کے خلاف بات کرنے کو آپ اہل بیت کے خلاف بات کرنا کہہ رہے ہیں. افسوس ہے، آپ تو پوری امت کے اکابر پر تان کر رہے ہیں. پھر یہ کہنا کہ ہمارے نصیب میں حضور کی آل کی گدائی آئی ہے، نوکری آئی ہے، تو کیا معاذ اللہ پوری امت کے اکابر جو ابو طالب کے ایمان کی مسئلہ پر بات کرتے رہے اور جو موقف ہے تحقیقی وہ بیان کرتے رہے، تو کیا وہ سارے اکابر اہل بیت اطہار کے خلاف کام کرتے رہے؟ کیا وہ اہل بیت کے در کے نوکر نہیں تھے؟ کیا وہ اہل بیت کے در کے گدا نہیں تھے؟ شرم آنی چاہیے ایسے باتیں کرتے ہوئے. یہ وہ روافظ والی محبت ہے کہ جو صراط مستقیم والی نہیں. اور قریشی صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کے چچاؤں کے خلاف بات کرنا یہ اہل بیت کے خلاف بات کرنا ہے، تو یہ تو حسنی حسینی سید ہے، یہ کشف المعجوب والے حسنی حسینی سید ہیں، انہوں نے ابو طالب کے خلاف لکھا ہوا ہے. یہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، یہ گیلانی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، انہوں نے حضور کے چچا کے خلاف بات لکھی ہے، اور کتنے اکابر ہیں. تو کیا یہ معاذ اللہ بغض اہل بیت والے تھے؟ ان کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں تھی؟ انسان کو بولتے وقت دیکھنا چاہیے کہ میری بات کہاں کہاں جا رہی ہے. تو سامعین مکرم، آپ کے سامنے اس بات کو دوبارہ میں وضاحت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مسئلہ ابی طالب کی آڑ میں یہ ٹولہ پوری امت پہ تان کرتا ہے، کبھی کھل کھلا کے اور کبھی دبے لفظوں میں، تو اس وقت پھر اس مسئلہ کو تحقیق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے. اور آج تک کبھی بھی ممبروں پر یا عام مجالس میں اس مسئلہ کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ ٹولہ دیکھیں کس طرح اپنی مجالس میں اس مسئلہ کو بیان کر رہا ہے اور پھر پوری امت پہ کس طرح تان کیا جا رہا ہے. تو اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.